افسانہ ادنا فرد کا عذاب، مصنف سلیم سرفراز۔ جناردن پرساد تھانے سے نکلا تو رات نصف سے زائد گزر چکی تھی۔ سڑک پر تیرگی کے بیچ چادر بچھی تھی۔ گہرے سناٹے کے باوجود کتوں کے بھونکنے کی آوازیں مجروح کر رہی تھیں۔ رات گئے سڑکوں پر کتوں کی ہی حکمرانی ہو جاتی تھی۔ جب سے عدالت عظمیٰ کتوں پر مہربان ہوئی تھی اور ان کی نسل کشی پر مکمل پابندی عائد کی گئی تھی، ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوتا گیا تھا۔ اسے اکثر اس صلہ رحمی پر حیرانی ہوتی تھی کہ کتوں کے تئیں سنجیدہ اور فعال نظر آنے والی سرکار انسانوں کے معاملے میں اتنی لاپرواہ کیوں تھی؟ کیا روز بروز جارے ہوتے جا رہے ان آوارہ کتوں کی گزن سے انسانوں کو محفوظ رکھنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ وہ مزمحل اور تھکے ہوئے قدموں سے آگے بڑھتا رہا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز سے کتے چونکے اور بھونکتے ہوئے اس کے جانب لپکے۔ اس نے آج انہیں گالیاں بکتے ہوئے دور نہیں بھگایا، خاموشی سے چلتا رہا۔ کتوں نے کچھ دور تک تعقب کیا اور پھر واپس پلٹ گئے۔ سڑک کے آگے موڑ پر ونود کمار کی پان دکان اب تک کھلی ہوئی تھی۔ اس نے دوری سے اسے آتے دیکھ لیا اور تیزی سے پان لگانے لگا۔ اس کی دکان پر کچھ پر رکنا جناردن پرساد کے معمول میں شامل تھا۔ ونود کمار روزانہ اسے پان کی 2 گولریاں پیش کرتا اور پھر آہستگی سے 50 کا ایک نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ کبھی کبھی وہ یوں ہی سرسری طور پر دریافت کر بیٹھتا، دھندا کیسا چل رہا ہے؟ ونود کمار کے ہونٹوں پر آسانہ مسکراہٹ رینگ جاتی اور وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب دیتا، آپ کی مہربانی ہے سرکار۔ وہ پان کی گمٹی کے عقب میں دیسی شراب کا ناجائز کاروبار کرتا تھا۔ اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، مگر ان جیسے وردی پوشوں کے لیے بھی خاطر خواہ حصہ نکال کر رکھنا پڑتا تھا۔ جناردن پرساد اس کی دکان پر رکے بغیر بے خیالی میں گزر گیا تو وہ قدرے متعجب ہوا۔ اس نے آواز دے کر اسے روکنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ ان پولیس والوں کا کیا بھروسہ، کہیں الٹی بلائی اگلے گلے نہ پڑ جائے۔ کچھ ہی فاصلے پر سڑک کے بائیں طرف لیمپ پوسٹ کے نیچے رکمنی کھڑی تھی۔ شاید اسے اب تک کوئی کمبخت کا ہاتھ نہیں ملا تھا، ورنہ اس وقت وہ اپنی جھونپڑی میں اس کے ساتھ بند رکھتی۔ اس کی نگاہ جناردن پرساد کے بڑھتے ہوئے دھندلے سائے پر پڑی تو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ اب اس کتے کو اپنی گرہ سے ہی 20 روپے دینے ہوں گے، اس نے گہری بیزاری اور فکر مندی سے سوچا، لیکن جناردن پرساد نے اس کی طرف مطلق دھیان نہیں دیا اور اپنی رو میں اس کے قریب سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اپنے گھر کے دروازے پہنچ کر وہ ٹھٹکا۔ قدرے توقع کے بعد اس نے دھیرے سے دستک دی۔ دوسری بار کچھ تیز دستک دینے پر دروازہ وا ہوا اور اس کی بیوی آنکھیں ملتی ہوئی نمودار ہوئی اور وہ ناگوار لہجے میں بڑبڑائی، آج پھر بہت دیر ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، ایک پر اس کے دونوں بچے محو خواب تھے اور دوسری چارپائی کا بستر شکن آلود تھا۔ شاید اس کی بیوی بھی سوئی پڑی تھی۔ اس نے چارپائی پر بیٹھ کر جوتے موزے اتارے اور بستر پر دراز ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ طبیعت خراب ہے؟ اس کی بیوی نے اس کے کزمردہ چہرے کو تکتے ہوئے قدرے فکر مندی سے کہا تو اس نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ تو پھر کیا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے گہری نگاہوں سے اپنی بیوی کے متفکر چہرے کو دیکھا۔ ناگہاں اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی بیوی کو اپنی بے چینی، اپنے اضطراب سے پوری طرح آگاہ کر دے، لیکن پھر اس نے ارادہ تبدیل کر دیا
پتہ نہیں وہ اس واقعے کو جس نے اس کا سکون و قرار چھین لیا تھا کس تناظر میں لیتی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیرے سے سکنا کہا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی بیوی گہرے تذبذب میں اسے تکتی ہوئی خود بھی بستر پر آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بیوی کے خراٹے ابھرنے لگے، لیکن وہ آنکھیں پھاڑے پلسٹر اجڑے برہنہ چھت کو گھورتا رہا۔ گزشتہ واقعات کی تمام تصویریں ایک تسلسل کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ کچھ روز قبل ہی شہر میں دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے اور درجن بھر کے قریب زخمی۔ حسب سابق محکمہ پولیس یکلک مستعد ہو گیا تھا، لیکن اب تک کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ہرچند یہ واقعہ شہر کی ایک مسجد میں پیش آیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی پوچھ پر بھی کسی اسلامی دہشت گرد جماعت کی موجودگی کا یقین کر لیا گیا تھا۔ اسی یقین کے سائے میں تفتیش جاری تھی۔ اب تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی تھی اور ہائی کمان کا دباؤ تھا کہ محکمے پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کل کی رات کسی مصدقہ اطلاع پر ایس پی صاحب کی قیادت میں ایک مسلح دستہ نامعلوم منزل کی سمت روانہ ہوا تھا۔ وہ بھی اس خصوصی دستے میں شامل تھا۔ شہر کے مسلم اکثریت والے علاقے میں وہ لوگ داخل ہوئے تھے۔ منتخب مقامات پر چھاپے مارے گئے تھے، لیکن کہیں سے کوئی قابل ذکر ثبوت ہاتھ نہیں لگا اور نہ ہی کسی مشتبہ شخص کی گرفتاری کا جواز پیدا ہو سکا تھا۔ گھنٹوں کی مشقت کے باوجود انہیں بے نیل مرام ہی لوٹنا پڑا تھا۔ ایس پی صاحب کے چہرے پر گہرا تناؤ تھا۔ انہیں اپنے جونیئرز کے سامنے خاصی خفت اٹھانی پڑی تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی برانگیختہ تھے۔ سارا حملہ ان کے ذہنی اشتعال سے سہما ہوا تھا۔ وہ علاقہ ختم ہی ہونے والا تھا کہ ایس پی صاحب کی اضطراری حکم پر گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ سامنے دیوار کے پاس سر اسیمگی کے عالم میں ایک نوعمر لڑکا کھڑا تھا۔ ایس پی صاحب گاڑی سے کودے اور اس کی طرف لپکے۔ دوسروں نے بھی ان کی تقلید کی۔ کون ہے؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایس پی صاحب کی کرخت آواز سے 17-18 سالہ لڑکے پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے بمشکل کہا، میں اسلم ہوں، یہیں بغل میں رہتا ہوں، بس پیشاب کرنے کے لیے باہر آ گیا تھا۔ سالے مسلح جھوٹ بکتا ہے۔ ایس پی صاحب نے اس کے گال پر بھرپور تماچا مارا۔ وہ دبلا پتلا نازک سے قد و قال والا لڑکا تھا۔ ایس پی صاحب کے بھاری ہاتھ کی ضرب برداشت نہ کر سکا اور زمین پر گر گیا۔ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، اسے گاڑی میں ڈال دو۔ اسے زمین سے اٹھا کر گاڑی میں ٹھونس دیا گیا۔ گاڑی سیدھے تھانے آ کر رکی اور اس بدحواس اور خوفزدہ لڑکے کو اتار کر لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ سالے سبھی سازش میں شریک ہیں، آتنکوادیوں کو پناہ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس پر 3rd ڈگری آزماؤ، اس پر 3rd ڈگری آزماؤ، سارا سچ اگل دے گا۔ ایس پی صاحب فرمان جاری کر کے چلے گئے تو تھانے کی کمان او سی صاحب کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ فاتحانہ انداز میں لاک اپ میں داخل ہوئے اور کچھ ہی ثانیے کے بعد لڑکے کی دلدوز چیخیں ابھرنے لگیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ لڑکا دہشت گردی کے ہر خفیہ تار سے واقف ہے۔ اس پر تشدد ہوتا رہا، اس سے سچائی اگلوانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن لڑکا بھی سب جانی نکلا۔ تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود اس کی زبان سے ان کی منشا کے مطابق بیان نہیں ہوا۔ آخرکار اوسی صاحب تھک کر باہر آ گئے اور اسے سپاہیوں کے سپرد کر کے آرام کرنے چلے گئے۔ ایس پی صاحب کی ہدایت پر اس کی حراست کی رپورٹ رجسٹر میں درج نہیں کی گئی تھی، اس لیے دوسرے دن اسے عدالت میں پیش کرنا چندہ ضروری نہ تھا۔